نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک امن و سلامتی فاؤنڈیشن کی جانب سے آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں کچھ اہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں غسل کے فرائض کے تعلق سے، کہ آج ہمارے بہت سے ایسے بھائی ہیں جن کو غسل کے فرائض کے تعلق سے کچھ معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے آج وہ غسل غلط انداز سے کرنے کی وجہ سے ان کی غسل ناقص اور نامکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے پاکی اور طہارت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اور جیسے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو غسل طہارت کے بارے میں، پاکی اور ناپاکی کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتے ہیں، اور ناپاک چیزوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بچنے کا حکم عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کے ہر مسئلے پہ امت کو، ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ ہماری آپ تمام لوگوں سے ایک دردمندانہ اپیل اور سو درخواست ہے کہ آپ سب اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرائیں۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، اس دین کے بارے میں اپنے بچوں کو سکھائے کہ حرام اور حلال کیا چیز ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اسکول کالج میں پڑھانے کے لیے بڑے فکر مند ہے، اور فکر مند رہنا بھی چاہیے۔ اسکول کالج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو حلال اور حرام کے بارے میں ہم اس کو سکھائیں، تاکہ اس سے ہمارے بچے دنیا میں اچھے کام کرے اور حلال کام کرے اور حرام کام سے بچے۔ ہم لوگ سو دنیا کے لیے فکر مند ہے، رات دن کوشش جو کرتے ہیں کہ یہ فیوچر ہے، ہماری فیوچر ہے، بچوں کی فیوچر کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں فکر نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے کہ اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی یہ صرف محض 4 دن کی زندگی ہے، آج ہے کل کا بھروسہ نہیں ہے، اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ کی ہے زندگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصل جو زندگی ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہونے والی زندگی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور اس زندگی کو بہتر بنانا ہے تو ہم تمام لوگوں کو یہیں پہ خیر کے کام، اچھے کام کریں، تاکہ جس سے ہماری اور سب کی آخرت بہتر ہو سکے، اور وہ کام نہ کرے جس سے ہماری اور دنیا آخرت خراب ہو رہی وہ کام نہ کرے۔ تو یہ کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمائے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ دنیا میں جب تک رہیں اچھے کام کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، یعنی کہ اللہ کو پا لینے کی، اللہ کو منا لینے کی، اللہ تعالیٰ کو حاصل کر لینے کی فکر کرنی چاہیے، تاکہ جب ہم دنیا سے جب جائیں تو اللہ تعالیٰ بندوں سے خوش ہو جائے۔ یعنی کہ بتا رہے ہیں کہ جو بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے، جو بندہ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور جو بندہ اللہ سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندوں سے ملاقات کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جسے اللہ خوش ہو جائے۔ اور میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، دنیا میں ہماری جو زندگی آدھے سے زیادہ اتنی ساری زندگی گزر چکی ہے، اب نہ معلوم کہ کتنی زندگی اور ملی ہے اور بچی ہے، اور کب بلاوا آ جائے، کب موت کا فرشتہ لینے آ جائے۔ اس سے پہلے ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کر لینا چاہیے۔ تو یہ اہم باتیں جو دین کے تعلق سے تھی، کچھ موٹی موٹی جو میں آپ سب کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اب میں اس تحریک کی جانب سے ہم غسل کے 3 فرائض ہے جس کے بارے میں بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ اگر کوئی آدمی
اگر نہیں کرا تو اس کی غسل ناقص اور نامکمل ہے۔ جب ہماری غسل ہی نہیں ہوگی تو ہماری عبادات وغیرہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے ان کی رحمت کو کیسا حاصل ہم کر پائیں گے؟ ہم جیسے کہ ہماری غسل نہیں ہوں گی تو ہماری نماز، ہماری عبادتیں، ہماری تلاوتیں، نیک محافل میں بیٹھنا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے اللہ کو جو ہے یاد کرنے کی، ان کی حکموں کو سیکھنے سمجھنے کی، جب ہماری طہارت ہی غسل ہی نہیں رہیں گی تو یہ سارے چیزوں میں جو ہے سو یہ تمام رحمتوں سے ہم دور ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ حکم ہے دین کا کہ یہ مسئلے کو ہم سب سیکھیں، بلکہ طہارت ہی، یہ غسل ہی نہیں بلکہ ہر مسئلے کو ہم جو ہے تھوڑا وقت نکال کے دین کو سیکھیں۔ پہلا جو ہے غسل میں یہ ہے کہ ہم جب حمام میں جائیں تو ہم کو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ کلی کرنا ہے، منہ بھر کے اچھا جو ہے کلی کرے، دانتوں کو اچھی صفائی کرے۔ اگر روزہ ہے تو غرارہ جو ہے نہیں کرے، اگر روزہ نہیں ہے تو غرارے کے ساتھ جو ہے کلی کرے اچھے سے۔ دوسرا جو ہے کہ ناک میں پانی ڈالے اور ناک میں جو گندگی وغیرہ ہے اس کو جو ہے چھنک کے اس کو باہر نکالے، اور چھوٹی جو ہے لیفٹ سائڈ کی ہاتھوں کی چھوٹی انگلی سے ناکوں میں ڈال کے اچھا صاف کرے جیسے۔ اور تیسرا جو ہے یہ ہے کہ سر پہ پانی ڈال کے پورے سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخنوں تک پانی ڈال کے پورے جسم کو اچھے سے صاف اور اس کا جو ہے خیال رہے، تاکہ ایک بال برابر بھی سوکھا نہیں رہنے پائے۔ اگر ایک بال بھی اگر سوکھا رہ جائے تو غسل نامکمل ناقص ہے اور غسل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ 3 چیزوں کو غسل میں کرنا یہ فرض ہے، اور 5 سنتیں ہیں۔ چونکہ آج میں غسل کے فرائض کے تعلق سے بات میں آپ کے سامنے کر دینا چاہتا ہوں۔ غسل میں 5 سنت ہے، اگر یہ سنت اگر نہیں بھی اگر کریں گے، یہ فرض کر لیے تو وہ غسل ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ فرائض میں سے 3 میں سے کوئی ایک فرائض اگر چھوٹ جائے، پوری ٹنکی کے پانی سے، پوری ٹانکی کے پانی سے بھی اگر ہم غسل کر لیں، یا اگر سمندر میں گوتے لگائے تو بھی جو ہے غسل ہمارا جو ہے اگر یہ 3 کام کے بغیر غسل ناقص اور نامکمل ہے یہ صحیح ہے۔ تو یہ جو ہے تحریک کی طرف سے میری یہ ذمہ داری کوشش تھی کہ آپ تمام ان بھائیوں تک اس پیغام کو پہنچا دیں، اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ جو دین کا مسئلہ ہے آپ بھی آگے ان تمام بھائیوں تک جو ہے اس بات کو پہنچائیں، تاکہ ہمارے ان بھائی بھی جو ہے غسل طہارت اچھے سے لے کے اپنی اللہ سے اپنا تعلق جو ہے مضبوط بنا سکے۔ اب یہ جو ہے تحریک کا چینل ہے، یعنی اس چینل کا، اس تحریک کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جو ہے جوڑا جا سکے۔ تو اس چینل کو آپ لوگ جو ہے سبسکرائب کر کے، اس کو لائک کر کے اور اس کو شیئر کر کے ان ہمارے تمام بھائیوں بہنوں تک جو ہے اس پیغام کو پہنچائیے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنا آسان بنائے، اور جو کہا گیا ہے سنا گیا اللہ اس میں عمل کرنا آسان بنائے، اور سننے والوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔